ہمارے مقرر جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب چیئرمین ہیں شعبہ تربیت شریعہ اکیڈمی میں۔ آپ نے درس نظامی کے ساتھ ساتھ LLB بھی کیا ہے اور بیک وقت اسلامی قانون اور ملکی قوانین کے ماہر ہیں۔ بہت بڑے اور جید عالم دین ہیں۔ آئلی قوانین سے ان کی دلچسپی ہے اور اسی وجہ سے نہایت ہی زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور کئی مقالات شائع کروا چکے ہیں۔ جناب ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع عدالتی خلا ہے۔ آئلی قوانین کے اندر سب سے زیادہ موضوع بحث بننے والا جو مسئلہ ہے وہ عدالتی خلا کا ہے۔ اس لحاظ سے ہم نے فیملی لاز آرڈیننس کے علاوہ عدالتی خلا کا ایشو جو ہے یہ بھی اس میں رکھا ہے تاکہ علماء کرام اور مفتیان نظام کے سامنے تبادلہ خیال کے لیے اس کو بھی سامنے رکھا جا سکے۔ عدالتی خلا اس لیے کہا گیا ہے کہ عام طور پر خاتون جو ہے وہ دادرسی کے جو مختلف طریقے اختیار کرتی ہے اس میں اس وقت سب سے اہم ترین جو طریقہ ہے یا دادرسی کا جو سلسلہ ہے اس میں عدالتی خلا کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ اگر کسی خاتون کو شوہر کی طرف سے ضرر لاحق ہو تو اس کے لیے وہ قانونی چارہ جوئی کے مختلف طریقے اختیار کرتی ہے۔ اس میں ایک تو فسخ نکاح کے طریقے ہیں۔ فسخ نکاح کے لیے عام طور پر خاتون جو ہے وہ عدالت کے اندر اس کو باقاعدہ ثبوت دے کر ان اسباب اور عوامل کو ثابت کرنا پڑتا ہے جن کی بنیاد پر نکاح فسخ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن خلا کا طریقہ چونکہ زیادہ آسان تصور کیا جاتا ہے اس لیے ہمارے ملک میں بالخصوص اس وقت خلا کے جو مقدمات ہیں وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی اس کو موضوع بحث بنانا ضروری تھا۔ تو فسخ نکاح کے حوالے سے چونکہ الگ سے مکمل جو ہے وہ اس پر گفتگو ہوگی اس لیے اس موقع پر فسخ نکاح کے حوالے سے بات نہیں ہوگی۔ جہاں تک فسخ نکاح کے قانون کا تعلق ہے تو ریزولیشن آف میرج مسلم میرج ایکٹ 1939 اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ میں وہاں پر آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کر دوں گا، جس میں فسخ نکاح کا حق بذریعہ عدالت 4 سال سے شوہر لاپتہ ہو، 2 سال سے نان و نفقہ نہ ملا ہو، 7 سال کے لیے شوہر کو قید کی سزا ہو جاتی ہے، یا خاوند 3 سال تک حقوق زوجیت ادا نہ کر سکا ہو، شوہر نہ مرد ہو یا پاگل ہو، بیوی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہو۔ اس کے علاوہ دیگر صورتیں، مثلا اگر شوہر مسلم پرسنل لا آرڈیننس 1961 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوسری شادی کر لے یا لعان کی صورت پیش آ جائے تو ان تمام صورتوں کے اندر فسخ نکاح کا حق بیوی کو مل جاتا ہے۔ لیکن خلا کی نوعیت تھوڑا سا ان تمام صورتوں سے مختلف ہے اور بالخصوص علماء کرام کو اور مفتیان کرام کو اس سے بہت زیادہ واسطہ پیش آتا رہتا ہے کہ عام طور پر لوگ جس وقت کسی خاتون کو عدالت سے خلا کی ڈگری ہو جاتی ہے تو بالخصوص جب کہ یک طرفہ ڈگری ہوتی ہے تو وہ دارالافتاء کے اندر چلی جاتی ہے
اور اس کے بعد اس کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں دارالافتاء سے فتویٰ بھی لیا جاتا ہے۔ تو یک طرفہ ڈگری کے بارے میں عام طور پر علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس سے علادگی نہیں ہوتی، تو اس لحاظ سے بھی علماء کے لیے یہ ان کیسز کا اور مقدمات کا جو کہ ہائی کورٹ کے لیول پہ یا سپریم کورٹ کے لیول پر دیے گئے ہیں، ان کا جاننا اور اس کے نقطہ نظر سے آگاہ ہونا جو ہے یہ ضروری اہم ہے۔ تو خلا کی مشروعیت پر تو تمام فقہاء کا اتفاق ہے، اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دادرسی کے باقی طریقے جب ناکافی ہو جاتے ہیں، مثلا ظلم، ناروا سلوک اور دیگر جرائم جو اندرون خانہ وقوع پذیر ہوتے ہیں اور خاتون کے حق میں گواہی مشکل ہو جاتی ہے، تو عام طور پر خاتون جو ہے وہ خلا کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتے ہوئے جو گھریلو مسائل ہیں، تشدد ہے اور شرع طلاق ہے، اس سے بھی خلا کا رجحان جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑا ہے، اور اس سے خلا کے مقدمات کے اندر بہت تیزی کے ساتھ اضافہ بھی ہوا ہے۔ تو عدالتی خلا کے ضمن میں 4 اہم نکات ہیں جن کا ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جو بہت زیادہ مارکۃ الآراء مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خلا میں شوہر کی رضامندی ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ اس حوالے سے فقہاء کی آراء کیا ہیں اور پاکستانی عدالتوں کے فیصلے کیا ہیں۔ پاکستانی عدالتوں کے فیصلے اس لحاظ سے اہم اور ضروری ہیں کہ چونکہ اعلیٰ عدالتیں جو فیصلہ کرتی ہیں وہ ایک پریسیڈنٹ بنتی ہے، نظیر بنتی ہے، اور ماتحت عدالتوں کے لیے اس کے مطابق فیصلے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان کے لیے وہ پابندی ہے کہ وہ ان فیصلوں کو اپنے لیے نظیر بنائیں۔ اسی طرح ایک اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ خلا فسخ نکاح یا طلاق، چونکہ اس حوالے سے احناف کا اور شوافع کا نقطہ نظر مختلف ہے، اس لیے مختصر اس پر بھی بات ہوگی۔ اسی طرح وفاقی شرعی عدالت کا موقف اس حوالے سے کیا ہے، اور خلا کی مشروعیت کے حوالے سے اور موجودہ جو طریقہ کار ہے اس حوالے سے اس کا نقطہ نظر کیا ہے، اس کی بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے وضاحت ہوگی۔ تو سب سے پہلے خلا کی تعریف ظاہر تمام علماء کرام جو ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے یہ بات، لیکن چونکہ مسئلے کی نوعیت واضح کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ الدر المختار کے اندر اس کی تعریف یہ کی گئی ہے: ازالۃ ملک النکاح المتوقف علی قبولها۔ آپ اچھی طرح اس کا مفہوم جانتے ہیں کہ اس میں بنیادی طور پر جہاں ملک نکاح کے ازالے کی بات کی گئی ہے وہاں پر اس کا دار و مدار جو ہے وہ دوسرے فریق کے قبول ہونے پر رکھا گیا ہے۔ اسی طرح یہ بات کہ احناف اور شوافع کا نقطہ نظر کیا ہے اور دونوں کے ہاں طلاق کی یا خلا کی کے بعد نوعیت کیا ہوگی، طلاق کی نوعیت ہوگی یا فسخ نکاح ہوگا، اس حوالے سے علامہ سرخسی جو ہیں وہ فرماتے ہیں: اذا اختلعت المرأة من زوجها فالخلع جائز والخلع تطلیقة بائنة عندنا وفی قول الشافعی رحمہ اللہ ہوا فسخ۔ تو یہ مبسوط کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ ہمارے نزدیک یہ طلاق بائن ہے، جبکہ امام شافعی کے نزدیک یہ فسخ نکاح ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 229 کے اندر جس میں خلا کی مشروعیت ذکر کی گئی ہے، اس میں بنیادی سوال عدالتوں کے سامنے اس آیت کے حوالے سے
फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूद अल्लाह, इसमें बुनियादी सवाल ये था कि मुखातब किन लोगों को किया गया है। आया इसके अंदर ख़िफ़्तुम में मुखातब मियाँ बीवी हैं या हाकिम वक्त, काजी और जज इसके मुखातब हैं। तो चूँकि इस हवाले से ख़ुद मुफस्सिरीन के दरमियान भी इख्तिलाफ मौजूद है, बाज़ ने काजी और जज को इसका मुखातब करार दिया है, बाज़ ने मियाँ बीवी को इसका मुखातब करार दिया है। मसलन अल्लामा कुर्तुबी जो हैं तफसीर कुर्तुबी के अंदर फरमाते हैं वल खिताब लिज़्ज़ौजैन, खिताब जो है यहाँ पर ज़ौजैन को है। और साथ ही दूसरा मफ़हूम ये भी बयान किया है कि बाज़ के नज़दीक जो है वो हुक्काम और वलाद जो हैं वो भी इसके मुखातब हैं। वख्तारहु अबू उबैद, और इसको अबू उबैद का मुख्तार मसलक जो है वो भी करार दिया गया है। लिक़ौलिही अज़्ज़ व जल फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूद अल्लाह। तो इसमें मालिकी फ़िक़्ह के अंदर, मालिकी फ़िक़्ह से वाबस्ता जो मुफस्सिरीन हैं सूरह निसा की इस आयत 35 के तहत खुला को ज़हर बास लाते हैं। और इसके अलावा कुरान मजीद की एक दूसरी आयत जिसके अंदर हकम का ज़िक्र किया गया है, उस ज़मन में ज़्यादा वजाहत के साथ बात मालिकी फ़ुक़हा ने कही है। ये इसलिए अहम है कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने मालिकी फ़ुक़हा की आरा को ज़्यादा ज़हर बहस लाया है और उस हवाले से अपने फ़ैसले का मदार भी चूँकि मालिकी फ़िक़्ह पर रखा है, इसलिए मैंने आपके सामने ये हिस्सा जो है निस्बतन ज़्यादा वजाहत के साथ जो है वो बयान किया है। तो कुरान मजीद की इस आयत व इन ख़िफ़्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, इमाम कुर्तुबी यहाँ पर फरमाते हैं व इन काना गैर ज़ालिका व रआ अल फ़ुरक़ता फ़ुर्रिक़ा बैनहुमा व तफ़रीक़ुहुमा जाइज़ुन अला ज़ौजैन, कि अगर हकमैन जो है वो इस बात को मुनासिब समझते हैं कि दोनों के दरमियान इलादगी कर दी जाए तो इलादगी का इख्तियार भी है। और उसकी बाद वाली इबारत के अंदर फरमाते हैं कि जज या काजी ने उसके फ़ैसले के साथ मुवाफ़क़त की हो या उसकी मुखालफत की हो, और मियाँ बीवी ने ये इख्तियार हकम को मुंतकिल किया हो या ना किया हो, इन तमाम सूरतों के अंदर हकम को ये इख्तियार हासिल है कि वो उनके दरमियान इलादगी कर सकते हैं। तो यहाँ मालिकी फ़िक़्ह के हवाले से तो मुख्तसर सी वजाहत आपके सामने आ चुकी है। अब इसके बाद चूँकि ये अदालती खुला का मसला जो है वो ज़्यादातर अदालतों ही के अंदर ज़ेर बहस आता है, तो इस हवाले से अदालती फ़ैसले जो हैं वो ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इन फ़ैसलों के अंदर एक फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट का बल्क़ीस फ़ातिमा के नाम से है, जिसकी वजाहत अभी आपके सामने कुछ देर के बाद मैं करूँगा। उसमें फ़इन ख़िफ़्तुम के मुखातब जो हैं वो कौन लोग हैं, इस हवाले से उन्होंने भी वजाहत की है कि यहाँ पर हुक्काम और क़ुज़ात जो हैं इसके मुखातब। और दूसरी बात कि जो मुख्तलिफ़ फ़ैसले इसके तहत आए हैं, इन फ़ैसलों के अंदर हमारी जो आला अदालतें हैं उनके अंदर जो जजेज़ हैं, काजी हैं, उन्होंने क्या नुक्ता नज़र इख्तियार किया और फ़ुक़हा की आरा को किस हद तक उन्होंने कबूल किया, या ये है कि उन्होंने कुरान और सुन्नत की आज़ादाना तशरीह की है। ये बड़ा एक अहम नुक्ता है जो जिसका आम तौर पर जो है हमारे यहाँ उलमा की तरफ से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जाता है कि अदालतें आम तौर पर इस मामले के अंदर कुरान और सुन्नत की आज़ादाना ताबीर और तशरीह करती हैं। तो खुला में शोहर की रज़ामंदी के हवाले से मालिकिया ने यह नतीजा अख़ज़ किया है कि सालिस शोहर की रज़ामंदी के बग़ैर भी खुला का फ़ैसला कर सकते हैं।
حنفی فقہ میں خلا کی صورت میں شوہر کی رضامندی ضروری ہے، جس طرح کہ امام سرخسی کہتے ہیں کہ خلا ایک عقد ہے جس کے لیے تمام دوسرے عقود کی طرح جانبین کی رضامندی ضروری ہے۔ تو اس میں ہمارے ہاں جو عدالتوں کے فیصلے ہیں، بالخصوص اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے، چونکہ ماتحت عدالتیں ان کے فیصلوں کی پابند ہوتی ہیں، اس لیے ان کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ تقسیم سے پہلے عدالتوں کا نقطہ نظر اور عدالتی رجحان کیا رہا ہے، اس کا اندازہ آپ تقسیم سے پہلے کے فیصلوں سے کر سکتے ہیں کہ عام طور پر تقسیم سے پہلے عدالتوں نے جو فیصلے بھی کیے ہیں اس میں میاں بیوی کی رضامندی کو پیش نظر رکھا ہے، اور شوہر کی رضامندی کے بغیر خلا کی جتنی درخواستیں بھی دائر ہوتی تھیں ان کو عام طور پر عدالتیں مسترد کر دیتی تھیں اور اس میں یک طرفہ طور پر فیصلے نہیں کیے جاتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک اہم فیصلہ عمر بیوی بنام محمد دین، یہ لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے 2 خواتین کی جانب سے درخواست دائر کی تھی۔ انہوں نے کہ مزاج میں عدم موافقت کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنے شوہر سے خلا حاصل کرنا چاہتی تھی، یعنی بنیاد یہ بنائی تھی کہ ان کا مزاج ان کے شوہر کے ساتھ موافقت نہیں رکھتا اور مزاج کی ہم آہنگی دونوں کے درمیان موجود نہیں ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے اس گراؤنڈ پر یا اس بنیاد پر جو ہے وہ درخواست دائر کی تھی کہ وہ خلا حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ یہ فیصلہ 1945 کے اندر AIR 1945 لاہور صفحہ نمبر 51 اس پر درج ہے، اور اس طرح کے جتنے فیصلے بھی پاکستان بننے سے پہلے ہوئے ہیں، یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے، بطور مثال میں نے آپ کے سامنے ایک فیصلہ ذکر کیا ہے۔ اس طرح کے جتنے فیصلے آئے ہیں ان کے اندر شوہر کی رضامندی کو ناگزیر تصور کیا گیا، اور اس طرح کی صورت جہاں پر شوہر نے رضامندی کا اظہار نہیں کیا وہاں پر عام طور پر عدالتیں ان درخواستوں کو مسترد کرتی رہی ہیں۔ البتہ تقسیم کے بعد بھی 1959 تک یہی رجحان رہا عدالتوں کے اندر۔ اس حوالے سے سب سے پہلا فیصلہ جس میں خلا کے حوالے سے اس آیت کی تعبیر اور تشریح نئے سرے سے عدالتوں نے کی ہے، اس حوالے سے پہلا فیصلہ جو ہے یہ بلقیس فاطمہ بنام نجم الاکرام قریشی، یہ PLD 1959 لاہور صفحہ 566۔ اس فیصلے کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے اسلامی قانون میں خلا کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کی از سر نو تشریح کی ہے۔ اس میں ایک معروف جج جسٹس کیکاؤس وہ کہتے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُم میں جو ایڈریس کیا گیا ہے، خطاب کیا گیا ہے، یہ حکومت وقت کو کیا گیا ہے، اور اس سے مراد جو ہیں یہ عدالتی حکام ہیں، اور ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عدالت کے اندر معاملہ تو اسی وقت لایا جاتا ہے جب بیوی طلاق کا مطالبہ کرے اور شوہر اس مطالبے کو ماننے سے انکار کر دے۔ جب شوہر راضی نہیں ہوتا تو تب بیوی جو ہے وہ عدالت کے اندر آتی ہے۔ وہ مزید اس کے بارے میں اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ یہ بات بے مقصد ہوگی کہ اگر ایک معاملہ تصفیے کی خاطر کسی عدالت کے اندر لایا جائے، کسی قاضی کے پاس لایا جائے اور اس کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار بھی نہ ہو، تو یہ تو ایک بے معنی قسم کی اور بے مقصد قسم کی بات ہوگی، جبکہ جج یا قاضی خود بھی اس بات کا قائل بھی ہو چکا ہو کہ میاں بیوی دونوں حدود اللہ کے اندر نہیں رہ سکتے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حدود اللہ، یعنی خلا کے لیے یہ وجہ ہونا ان کے نزدیک کافی ہے کہ دونوں اللہ کی حدود کو اب قائم نہیں رکھ سکیں گے، اور دونوں کے درمیان نباہ ممکن نہیں ہے، دونوں کے درمیان مزاج کی عدم موافقت کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض پورا نہیں کر سکتے۔ تو اب اس صورتحال کے اندر جج کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر شوہر راضی نہیں بھی ہے تو اس صورت میں شوہر
عدالت جو ہے وہ اس کو خلا دے سکتی ہے اور دونوں کے درمیان علیحدگی کر سکتی ہے۔ تو یہ پہلا فیصلہ ہے 1959 کے اندر جو لاہور کے اندر آیا، اور اس سے پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کے اندر خلا کے حوالے سے ایک نیا رجحان جو ہے وہ سامنے آیا، اور اس کے بعد 1967 کے اندر جسٹس ایس اے رحمان نے کیا تھا، خورشید بیوی بنام محمد امین کے نام سے اس فیصلے کی رودات جو ہے وہ آپ کو تفصیل کے ساتھ مل سکتی ہے۔ پی ایل ڈی 1967 کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد 2002 کے اندر آئلی عدالتوں کے قانون کے اندر کچھ ترمیم کی گئی، اور خلا کے اس قانون کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اور خاص طور پر خلا کے جو مقدمات ہیں ان کو تیزی کے ساتھ نمٹانے کے لیے آئلی عدالتوں کے قانون کے اندر ایک ترمیم کی گئی تھی، اور 2002 میں پارلیمان نے آئلی عدالتوں کے قانون 1964 کی دفعہ 10 ذیلی دفعہ 4 میں ترمیم کی، تاکہ خلا کے مقدمات میں فوری طور پر نکاح کو فسخ کیا جا سکے۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ آئلی عدالت تنسیخ نکاح کے مقدمے میں اگر میاں بیوی کے درمیان صلح میں ناکام ہو جائیں تو فوراً خلا کا فیصلہ کرے اور شوہر کو بیوی کی طرف سے ادا کردہ مہر واپس دلوائے۔ تو یہ قانون جو ہے اس لحاظ سے ترمیم کے حوالے سے اس میں جو بات ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پر نکاح کو فسخ کرنے کے حوالے سے عدالتوں کو ہدایت دی گئی ہے، تاکہ عدالتیں جو ہیں آئلی قوانین کے خلا کے کیسز کو زیادہ عرصے تک ملتوی رکھیں۔ 2009 کے اندر اس ترمیم کو وفاقی شرعی عدالت کے اندر چیلنج کیا گیا، اور اس مقدمے کا نام ہے سلیم احمد بنام فیڈریشن آف پاکستان۔ اس میں ترمیم کو چیلنج کیا گیا تھا، جس کا فیصلہ 25 اگست 2019 میں آیا، لیکن وفاقی شرعی عدالت نے اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ فریقین کو سنا، اور اس کے بعد اپنا جو فیصلہ دیا اس کے اندر یہ قرار دیا کہ قانون کا متنازع حصہ یعنی سیکشن 10 کا جو ذیلی حصہ ہے 4، یہ قرآن و سنت کے کسی بھی حکم کے ساتھ متصادم نہیں ہے۔ سلیم احمد نے یہ بات کہی تھی کہ چونکہ شوہر کی رضامندی کے بغیر جو ہے وہ عدالتیں فیصلے کرتی ہیں جو کہ قرآن و سنت کے ساتھ متصادم ہے، تو وفاقی شرعی عدالت نے یہ قرار دیا کہ یہ قانون قرآن و سنت کے ساتھ متصادم نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ عدالتیں فریقین کے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات کے حل کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ عدالتیں ہر قسم کے معاملات بشمول مخصوص بنیادوں پر نکاح کی تنسیخ کا فیصلہ کر سکتی ہیں، اور یہ اختیار عدالتوں کو حاصل ہے۔ اس کے بعد وفاقی شرعی عدالت نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ عدالت کیسے خلا کا فیصلہ نہیں کر سکتی جبکہ صلح کی تمام کوششیں ناکام ہونے کے بعد بھی شوہر کسی بھی طور پر بیوی کو طلاق دینے کے لیے راضی نہ ہو۔ تو یہ رپورٹ ہوا ہے 2014 پی ایل ڈی کے اندر فیڈرل شریعت کورٹ صفحہ 43 کے اندر۔ تو یہ فیصلہ بڑا اہم فیصلہ ہے اس لحاظ سے کہ یہاں پر جو ترمیم ہوئی تھی آئلی عدالتوں کے قانون کے اندر اس کو وفاقی شرعی عدالت نے برقرار رکھا، اور درخواست گزار نے جو بات کہی تھی کہ یہ قرآن و سنت کے منافی ہے، وفاقی شرعی عدالت نے یہ قرار دیا کہ یہ قرآن و سنت کے منافی نہیں ہے، اور عدالتوں کو یہ اختیار حاصل ہے۔ تو مختلف دلائل، قرآن کی آیات، احادیث اور فقہا کی آراء سے بحث کرنے کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ قرآن کی کوئی آیت یا صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جو کسی قاضی کو خلا کا فیصلہ کرنے سے روکتی ہو جبکہ اس کے پاس بیوی خلا کی درخواست لے کر آئی ہو اور صلح کی کوششیں ناکام ہو چکی ہوں۔ تو گویا کہ ایک طرح کی اس ترمیم کی وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے تائید کی گئی ہے، اور اس ترمیم کو سپورٹ کیا گیا ہے
کہ یہ نہ تو قرآن کے خلاف ہے، نہ سنت کے خلاف ہے، اور نہ ہی فقہا کی آراء کے خلاف ہے۔ یعنی عدالت نے اس معاملے کے اندر فقہا کی آراء کو بھی دیکھا ہے، اور چونکہ اس معاملے کے اندر خاص طور پر مالکی فقہ کے جو فقہا تھے ان کی آراء کو زیادہ اہمیت دی عدالت نے، جس کے اندر وفاقی شرعی عدالت کا کہنا یہ ہے کہ اگر ثالث کو یا ثالثی کونسل کو یہ اختیار حاصل ہے کہ یا حکم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ علادگی کر سکتے ہیں، تو عام عدالت جو ہے بدرجہ اولیٰ اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس طرح کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اگر خود مطمئن ہو جاتی ہے تو شوہر اگر اس کو طلاق دینے پر راضی نہ بھی ہو یا خلع دینے پر راضی نہ ہو، تو ایسی صورت میں عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان علادگی کر دے۔ تو اس فیصلے کے یا اس موضوع کے جو اہم ترین جو نکات ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مذکورہ بالا سیکشن جو ہے یا ترمیم، اس کے بعد اب خلع لینا جو ہے عورتوں کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے، اور خلع اس وقت بالعموم متبادل دادرسی کے طور پر لیا جاتا ہے۔ متبادل دادرسی کے طور پر اس لیے جاتا ہے کہ عام طور پر وکلاء جو ہے وہ کسی بھی اس طرح کے معاملے کو خلع کے تحت ہی وہ لیتے ہیں، اور باقی جو فسخ نکاح کی صورتیں ہیں ان کے اندر چونکہ گواہی کا معاملہ ہوتا ہے، ثبوت ہوتا ہے، گھر کے اندر تشدد ہو یا ظلم ہو، تو اس کے بارے میں کافی دشواری اس بات کی ہوتی ہے کہ اس تشدد یا ظلم کے حوالے سے کوئی گواہی یا ثبوت اکٹھا کیا جا سکے اور اس کے بعد دونوں کے درمیان علادگی کی جا سکے۔ چونکہ وہ کافی لمبا طریقہ کار ہے، اس لیے عام طور پر وکلاء بھی اور خواتین بھی اس کو ترجیح دیتی ہیں کہ وہ کوئی بھی معاملہ ہو اس کو خلع کے تحت جو ہے وہ لے آتی ہیں، اور اس کے بعد جلد از جلد اس کے تحت جو ہے وہ علادگی حاصل کر لیتی ہیں۔ اس لیے ہمارے ملک میں اس وقت خلع کی مقدمات کی تعداد جو ہے بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، اگرچہ ہمارے ملک کے اندر معاشرتی صورتحال اس طرح کی ہے کہ قرآن و سنت کے بنیادی احکام سے آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر تشدد بھی ہے، ظلم بھی ہے، اور خواتین کے حوالے سے ناانصافیاں بھی موجود ہیں، جن کا ازالہ کرنے کے لیے عام طور پر خواتین جو ہیں وہ عدالتوں کا آخری چارہ کار کے طور پر رخ کرتی ہیں۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر بالخصوص اس ترمیم کے بعد جو ہے وہ خاندانی نظام بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے، انتشار کا شکار ہے، اور اس میں خاص طور پر میڈیا اور مغربی جو تہذیب ہے اس کے زیر اثر بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ قدریں بہت تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ گرتی جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے خاندان جو کہ اسلامی معاشرے کا ایک بنیادی یونٹ ہے، جس کے استحکام پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، بدقسمتی سے آج ہمارے خاندان کے اندر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ انحطاط اور زوال ہے، اور ٹوٹ پھوٹ بھی ہے اور انتشار کا شکار ہے۔ تو اس لیے اس نقطہ نظر سے علماء کا کام جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایسی چیزوں کا جو ظلم اور ناانصافی کا باعث بنتی ہیں ان کا سدباب کرنے کے لیے ممبر اور محراب کو استعمال کریں، اور معاشرے کے اندر اسلامی قوانین اور خاص طور پر نکاح، طلاق اور خزانت سے متعلق، نسب سے متعلق جو بنیادی مسائل ہیں جو ہر گھر کی ضرورت ہیں اور ہر مسلمان شوہر اور بیوی کو ان کا پتہ ہونا چاہیے، ان کے بارے میں آگاہی جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، اور بہت سے علماء کے اس کے حوالے سے تحفظات بھی موجود ہیں کہ خلع کے مسئلے میں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ قرآن و سنت کی آزادانہ تشریح کرتی ہیں۔ یہ بہت حد تک یہ بات درست بھی ہے، اور اس کے نتائج بھی ظاہر ہے کہ کوئی اچھے نہیں نکل رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک شوہر کی رضامندی کا معاملہ ہے، اس معاملے میں قریب قریب چاروں ائمہ کے نزدیک جو ہے وہ شوہر کی رضامندی ضروری ہے، اگرچہ بعض استثنائی صورتوں کے اندر فقہ مالکی سے استدلال کیا گیا ہے،
لیکن وہ خاص طور پر حکم کا مسئلہ اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے. باقی خلا کے معاملات کے اندر جو ہے ابھی تک یہ معاملہ بالعموم چاروں ائمہ کے ہاں تقریباً متفقہ طور پر چلا آ رہا ہے کہ شوہر کی رضامندی جو ہے اس معاملے کے اندر ضروری ہے. تو عام طور پر خلا کے معاملے کے اندر عدالتوں نے فقہا کی آراء کے بجائے قرآن و سنت پر براہ راست انحصار کیا ہے اور اس کی از خود تعبیر اور تشریح اس انداز کے اندر کی ہے کہ انہوں نے اس طرح کی تعبیر اور تشریح کی ہے کہ اس میں میاں بیوی کے بجائے جب براہ راست ججز کو یہ اختیار دیا ہے، عدلیہ کو یہ اختیار دیا ہے، تو اس کے بعد وہ اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ شوہر کی رضامندی اس حوالے سے ناگزیر ہے. تو یہ چند ایک اہم بنیادی چیزیں تھیں جن کا ذکر عدالتی خلا کے ضمن کے اندر کرنا ضروری تھا. باقی جو فسخ نکاح کے حوالے سے باقی جو تفصیلات ہیں اور اس کے باقی اسباب ہیں ان پر انشاءاللہ الگ سے گفتگو ہوگی. اگر آپ کے ذہن میں عدالتی خلا سے متعلق کوئی سوالات ہوں یا تحفظات ہوں یا اس میں کوئی ایسی بات کی گئی ہے جو کہ واضح نہ ہو، مبہم ہو، تو آپ باقاعدہ جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے کمنٹس جو ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، اور اسی طرح سوال بھی بھیج سکتے ہیں. کسی بات کے بارے میں پوچھنا ہے اور کوئی ابہام ہے، واضح نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ تفصیل پوچھ سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.